الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے عقیدہ بنیاد ہے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو سارے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اس مجلس میں 100 عقیدہ سے متعلق سوال و جواب پر مشتمل یہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ یہ کتاب سوال و جواب پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کے 27 اور 28 سوالات تک ہم پہنچ چکے تھے۔ 27واں سوال تھا کہ کیا اللہ تعالی مخلوق کے وسیلے کا محتاج ہے دعا قبول کرنے کے لیے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی دعا قبول کرنے کے لیے مخلوق کے وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والوں کی پکار میں سنتا ہوں۔ تو یہاں پر ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا بھی شرک تو نہیں، لیکن ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اے اللہ میری یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول کر لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول کر لے، تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میری یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی تابعداری کے طفیل قبول کر لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی تابعداری کے طفیل کو قبول کر لے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کسی کا واسطہ دینا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کے اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میری یہ دعا قبول کر لے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اس کو شرک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ شرک مراد نہیں لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، کسی واسطے کی ضرورت ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ بندے کی سنتا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک چیز ہے ما تحت الاسباب، اور دوسری چیز ہے ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب کیا ہے اور ما فوق الاسباب کیا ہے؟ یعنی جو چیزیں اسباب کے انڈر میں آتی ہیں ان میں دوسروں کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، دوسروں کا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ہمیں ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کے ہاں چھوڑ دیجئے، وہ ہمیں ڈاکٹر کے ہاں پہنچا دیتا ہے، تو یہ جائز وسیلہ ہے، کیونکہ یہ ما تحت الاسباب ہے، اسباب کے انڈر آنے والی چیز ہے۔ لیکن ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر کی جو چیز ہے، جیسے کسی بیمار کو ٹھیک کرنا، کسی لاولد کو اولاد دینا، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی کا وسیلہ پکڑتا ہے، کسی ولی بزرگ کا وسیلہ پکڑتا ہے کہ ان کے وسیلے سے ہمیں اولاد ہو جائے گی، یا ان کے وسیلے سے ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ 28واں سوال ہے کہ اگر مردوں سے دعا کریں تو کیا وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ کیا مردے سنتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ مردے نہ دعا قبول کرتے ہیں اور نہ ہی مردے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الفاتر آیت نمبر 13 اور 14 میں، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی
کسی چیز کے مالک نہیں۔ گٹھلی پہ ایک چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکا کی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ کھجور کی گٹھلی نہیں بلکہ اس گٹھلی پہ پایا جانے والا جو ہلکا سا چھلکا ہے، اس چھلکے کا بھی اختیار یہ لوگ نہیں رکھتے جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر مان لیا، سپوز دیٹ کہ سن بھی لیتے ہیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے، تمہاری مراد پوری نہیں کریں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور یہ بات خبیر رب کے جیسے کوئی نہیں بتا سکتا۔ خبیر رب ہے، تمہارا مالک ہے، وہی یہ بات بتا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر انداز میں کہہ دیا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، اور اگر مان لیا کہ سن بھی لے تو وہ پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کلیئر انداز میں دوسری جگہ بھی فرماتا ہے کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے نبی آپ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ سورہ النمل میں آیت نمبر 80 ہے، اور سورہ فاطر میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبر میں دفن کیے جا چکے ہیں۔ یعنی وہ بندہ جب دنیا میں زندہ تھا تو ہمارے سامنے وفات پایا، اس کی آواز بند ہوئی تھی، قبر میں جانے کے بعد کیسے وہ دوسروں کی مراد سننے لگے گا، کیسے دوسروں کی پکار سننے لگے گا؟ جو انسان ہمارے سامنے میں بالکل مردہ پڑا ہوا تھا، جس کو غسل دیا گیا، کندھے دے کر کے قبرستان میں پہنچایا گیا، اور وہ بھی باہر کے لوگوں کی آواز سننے لگے، دوسری زبانوں کو بھی سمجھنے لگے۔ دنیا میں ایک زبان جانتا ہے اور آج دسیوں زبان میں ان کو پکارا جاتا ہے اور سب کی پکار سنتے ہیں۔ تو یہ سب جہالت ہے، یہ سب دین کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ ہاں، دو جگہوں پر یہ بات آتی ہے کہ بندے جو قبر میں ہیں یا جو مر چکے ہیں وہ سنتے ہیں۔ پہلی جگہ مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد جب اس کے گھر والے وہاں سے ہٹتے ہیں تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مردے اپنے اہل خانہ کے چاپوں کی آواز سنتے ہیں۔ تو یہ جو سننا ہے یہ اصل میں جب مردے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کا حساب و کتاب ہونے والا ہوتا ہے، اور حساب و کتاب جب ہوتا ہے تو اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ جب روح ڈالی جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں، تو اس وقت چونکہ لوگ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے چاپوں کی آواز وہ سنتا ہے، کیونکہ روح اس کے اندر آئی ہوئی ہے، اللہ نے روح ڈالا ہے اس کے اندر، کیونکہ سوالات اس سے ہونے ہیں۔ اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر رہا ہے، بھائی سوالات ہونے، روح ہوگی تب تو جواب دے گا وہ، تو اس لیے وہ چاپوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی طریقے سے جنگ بدر میں کفر کے کچھ سرغنے تھے جو مارے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بدر کے کنویں میں دفنا دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ جو مارے گئے تھے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا تم نے اپنے رب کا بدلہ پایا؟ یہ جو خطاب کیا تھا صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا بھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے توبیخ کے طور پر ان کو سنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سنایا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ الآن ابھی سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے
تو سنا دیتا ہے، اللہ چاہے تو سنا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں، قبرستان میں دعا کرتے ہیں، قبرستان میں جانے کے بعد السلام علیکم یا اہل القبور وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، تو یہ جو پڑھتے ہیں اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مردے کو سنا رہے ہیں۔ اگر مردے کو ہی سنانا ہے تو قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے سنا رہے ہیں نا، تو ہر قبر پہ جا کر کے ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے اس سلام کو سارے مردے سن لیں گے؟ نہیں، بلکہ یہ دعا کا طریقہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعا کرتے تھے صحابہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں دعا کرتے تھے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہوتے تھے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے کہا، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو۔ کیا پتھر سے بات کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ انداز ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی جب سلام ہم کرتے ہیں قبرستان میں جاتے ہوئے تو مردے کو سنانا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ دعا کا ایک انداز ہوتا ہے۔ یہ دعا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، آپ پر سلامتی ہو اے قبر والے۔ تو قبر والوں کے لیے ایک دعا ہے، اور چونکہ اس میں ہم داخل ہوتے ہیں تو سلام کر کے ہم جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ایک تحیہ بھی ہے قبرستان میں داخل ہونے کا۔ لیکن اس کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ سنانے کے لیے ہم سلام کر رہے ہیں تو سوال یہ ہوگا کہ مائکروفون لے کر کے زور سے ہمیں سلام کرنا ہوگا، جی، اور ایسا کوئی کہتا نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا ہے۔ لہذا اگر شریعت کے احکام کو فالو کیا جاتا ہے تو ساری باتیں بالکل کلیئر انداز میں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردے سنتے نہیں ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ سنتے ہیں تو جواب تو دینا چاہیے نا، لیکن جواب نہیں ملتا۔ پتہ یہ چلا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، ہاں اللہ رب العالمین سناتا ہے۔ جیسا کہ جب قبر میں مردوں کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ وہاں سے لوٹتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ سناتا ہے، کیونکہ روح اس میں آ چکی ہے۔ 29واں سوال ہے کہ ہم کس کے لیے جانور ذبح کریں اور کس کے لیے نماز پڑھیں؟ اللہ کے لیے ہی جانور ذبح کریں گے اور اللہ کے لیے ہی نماز پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ گویا کہ نماز ہوگی تو اللہ کے لیے، قربانی ہوگی تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا اور جانور ذبح کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے تو شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کا کیا حکم ہے؟ جیسے کوئی آدمی نبی کی قسم کھائے، امانت کی قسم کھائے، یا شرف کی قسم کھائے، جان کی قسم، ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، ایسے قسم لوگ کھاتے ہیں، کیا حکم ہے؟ یہ بھی شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں لیکن شرک اصغر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو کوئی قسم کھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ تو قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی یا اللہ کے صفات کی قسم کھا سکتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کی بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن مخلوق کی قسم جائز نہیں ہے۔ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ قرآن غیر مخلوق ہے، اس لیے قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے ایک مسلمان کے اوپر کیا واجب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، ان ناموں اور ان صفتوں کے تعلق سے ایک مسلمان کے اوپر واجب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اللہ کے لیے جن ناموں کو ثابت کیا ہے ان ناموں کو ثابت کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ بہت سارے نام ہیں، ان گنت نام ہیں، لیکن ان ناموں میں سے 100 ناموں کے بارے میں کہا گیا کہ جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 100 ہی نام ہیں، بلکہ نام بہت سارے ہیں۔ ان ناموں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ نام ہو بہو ویسے ہی ثابت ہوں گے جیسے یہ نام آئے ہیں، ان کی تعویل نہیں کی جائے گی، یعنی ان ناموں کو کوئی الٹا معنی نہیں پہنایا جائے گا، نہ ان کی تحریف کی جائے گی، نہ ہی ان کا انکار کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی تشبیہ دی جائے گی، کسی دوسری چیز سے اس کی مثال دی جائے گی، نہیں، بلکہ ہو بہو جیسے یہ نام آئے ہیں ویسے ہی ان کو مانا جائے گا۔ دلیل کون سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان کو ہو بہو ویسے ہی مانا جائے گا، ان کی تعویل نہیں ہوگی، تشبیہ نہیں ہوگی، تعطیل نہیں ہوگی، ان کا انکار نہیں کیا جائے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے سورہ الشعراء میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے ثابت کیا کہ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس کے جیسے کوئی چیز نہیں۔ گویا کہ ہمیں ماننا ہے کہ اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، لیکن کیا اللہ کا یہ سننا، اللہ کا یہ دیکھنا بندوں کے جیسے ہے؟ نہیں۔ کیا سننے اور دیکھنے کا انکار کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم مانیں گے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، لیکن اس کے سننے اور دیکھنے کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ آپ کا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بھی قبول کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد؟ نہیں قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی کھوج کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ گویا کہ اس دھرتی پر اگر کوئی انسان اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عبادت نہیں ہے، تو وہ عبادت بھی اس کے چہرے پر مار دی جائے گی، اور زندگی بھر تھکتا رہا اس کی اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ کلمہ 2 چیزوں کی مانگ کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت، اور طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے کہ نجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہے۔ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کہتے ہیں توحید کے ذریعہ اللہ رب العالمین کے تابع ہو جانا، اطاعت کے کام کرنا، اور شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کرنا۔ گویا کہ اسلام یہ ہے کہ آدمی توحید کا اقرار کرے، اور توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مانگ یہ ہو جاتی ہے کہ عمل بھی کرے، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں کیا کہا اس نے؟ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے۔ اگر عبادت کرے گا تبھی تو لا الہ الا اللہ صحیح ہوگا، ہے نا؟ اور عبادتوں میں سب سے پہلے نمبر پر نماز کا درجہ آتا ہے۔ تو گویا کہ لا الہ الا اللہ
کی مانگ ہی یہ ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی جب اس کا اقرار کرتا ہے تو اس اقرار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال بھی لے، عملی زندگی میں بھی لا الہ الا اللہ کا اثر پایا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، شرک سے اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کرے۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ اس بات کی مانگ بھی کرتا ہے کہ زبان سے گواہی دینے کے ساتھ اپنے اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کرے، اور پھر جو مشرکین ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، بلکہ ایسے لوگوں سے براءت کا اظہار کرے۔ ایک ہے انسانی ہمدردی، ایک ہے رواداری، یہ ہونا چاہیے، رواداری سارے انسانوں کے ساتھ ہوگی، لیکن شرک اور اہل شرک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا، بلکہ براءت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ کون کون سے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور طاقت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہوئے۔ اور جبریل امین آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی مجلس میں، اور 4 سوالات کر کے دین سکھا کر گئے تھے۔ اس میں سے پہلا سوال یہی تھا، پوچھا تھا جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، اور طاقت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا نام ہے۔ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ عمل۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 3 چیزیں۔ زبان سے اقرار ہو، دل کی تصدیق ہو، اور اعضاء و جوارح سے عمل ہو۔ اس سے ہم کو پتہ یہ چل گیا کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ زبان سے بول رہا ہے تو مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ بول لے، صرف زبان سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ دل کی تصدیق نہ ہو، اور دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح سے عمل بھی ہونا چاہیے۔ گویا عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ عمل زیادہ کریں گے تو ایمان بڑھے گا، عمل میں کمی آئے گی تو ایمان میں کمزوری آئے گی۔ تو گویا کہ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دل کی تصدیق، زبان کے اقرار، اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ عمل، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اور پھر ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ اگر نیک عمل کریں گے تو ایمان میں بڑھوتری ہوگی، اگر برائی کریں گے تو ایمان میں کمی آئے گی۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ کون کون سے؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ سوال بھی جبریل امین نے صحابہ کرام کی مجلس میں کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے یہ غیبی مخلوق ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتے، حالانکہ وہ بھی جسم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور اپنے کاموں میں ان کو لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے، اور ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔
اگر کوئی آدمی کسی ایک فرشتے کا انکار کر دے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے، کسی ایک فرشتے کا انکار کر دے. جیسے اگر بولے کہ جبریل علیہ السلام وحی کے فرشتے نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں رہے گا. اگر کوئی آدمی بولے کہ ہمارے دائیں بائیں کندھے پر کرامن کاتبین نہیں ہیں، ہمارے عمل کو نہیں نوٹ کرتے، وہ مسلمان نہیں رہے گا. کوئی یہ کہے کہ قبر میں 2 فرشتے سوال و جواب کے لیے نہیں آتے ہیں، میں اس کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں رہے گا. تو کسی بھی فرشتے کا انکار کر دینا اسلام سے اس کو خارج کر دے گا. تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اسی لیے ان کو سیکھنا چاہیے. فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ کون ہیں؟ جبریل امین فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے ہیں، اور ان کو وحی کے اوپر معمور کیا گیا ہے. یعنی جبریل امین نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے. آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ آسمانی کتابیں وہ کتاب ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے نبیوں پر اتارا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے. ان میں سے جو کتابیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان میں سے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور صحیفہ ابراہیم ہے علیہ السلام، اور قرآن ہے. گویا کہ 5 کتابوں کا نام اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے، لہذا ہم انہی 5 کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور بھی کتابیں اتاری ہیں لیکن ان کا علم ہم کو نہیں دیا ہے. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، اور صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترا تھا، اور قرآن کریم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. کتابوں پر ایمان لانے کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے. واجب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ 2 چیزوں پر ایمان ہوگا: دل سے ان کتابوں کی تصدیق کریں اور زبان سے اقرار کریں. جیسے دل سے تصدیق کریں کہ اللہ نے تورات اتارا تھا، اللہ نے انجیل اتارا تھا، اللہ نے زبور اتارا تھا، اللہ نے صحیفہ ابراہیم اتارا تھا. دل سے تصدیق ہونی چاہیے اور زبان کا اقرار ہونا چاہیے. لیکن تیسری چیز کیا ہے؟ عمل نہیں ہوگا. عمل نہیں ہوگا. عمل کس پہ ہوگا؟ قرآن پہ ہوگا. تو گویا کہ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا 2 حصہ ہوگا وہاں پہ: زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق. عمل صرف قرآن پر ہوگا، کیونکہ قرآن کریم ساری کتابوں کو منسوخ کر چکا ہے. آسمانی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اس کتاب نے پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا. اس لیے اگر کسی کو عبادت کرنی ہے تو وہ کسی دوسری کتاب پر عمل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پر ہی عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 48 میں بیان فرمایا: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ ہم نے آپ کے اوپر حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے جو پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. قرآن کریم پہلے جو کتابیں اتری تھی ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور وہ مہیمن علیہ، اور ان کتابوں میں جو کمی انہوں نے پیدا کی، جو تحریف انہوں نے کی، اس تحریف پر بھی قرآن گواہ ہے. تو اسی لیے اب قرآن پر ہی عمل ہو سکتا ہے. آخرت کے دن سے کیا مراد ہے؟ آخرت کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن سارے انسان حساب و کتاب کے لیے اکٹھا ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ان کا حساب و کتاب لے گا. پھر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. آخرت کے دن پر ایمان لانے کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے نا. اگر کوئی آدمی آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا ہے یا آخرت کے دن کے کسی ایک حصے کا انکار کر دیتا ہے، جیسے کوئی کہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہے، وہ مسلمان ہوگا؟ مسلمان نہیں رہے گا، اسلام سے نکل جائے گا. اگر کوئی کہے کہ پل صراط سے نہیں گزرنا ہے، اگر کوئی کہے کہ عمل نہیں تولا جائے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا، اگرچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو.
تو یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لانا واجب ہے اسلام کے صحیح ہونے کے لیے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوق کی تقدیر لکھ دی۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر لکھ دی۔ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کب کون کہاں پیدا ہوگا، سب کچھ لکھ دیا۔ اور تقدیر میں 4 باتیں آتی ہیں۔ اس بات پہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے۔ ایمان کسی کا صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اور یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے، ہماری زندگی میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہم آپے سے اگر باہر ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، یہ بھی تقدیر پہ اعتراض ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ کے فیصلے میں ضرور بہتری ہوگی، اگرچہ اس کا نتیجہ ہم کو غلط لگ رہا ہے، نتیجہ ہمیں غلط لگ رہا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے تو اس میں ضرور بہتری ہوگی۔ تو مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ چاہے خوشی ملے چاہے غم لاحق ہو، ہر حالت میں اللہ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کرتا۔ آخری سوال پر اپنی بات ختم کریں گے اور وہ ہے احسان۔ احسان کیا ہے؟ تو احسان کی تعریف حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تمہارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کے 2 درجے ہوئے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ یہ احساس ہو کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مشاہدہ کی کیفیت ہے۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ احساس ہونا ہی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ مراقبہ کی کیفیت ہے کہ مشاہدہ کی کیفیت نہیں آتی ہے تو مراقبہ کی کیفیت آنی ہی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ کیا ہوا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ یہ کیا ہے؟ احسان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔